محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے کتاب کے الدرس الثامن عشرہ یعنی 18ویں درس کو شروع کیا تھا اور اس کا کچھ حصہ پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ کتاب کے 18ویں درس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، تو آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحن مسلمون، نحن یہ مبتدا ہے، مسلمون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ اولئک رجال صالحون، اولئک اسم اشارہ ہو کر مبتدا، رجال صالحون مرکب توصیفی ہو کر خبر، رجال موصوف، صالحون صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا یعنی اولئک اور رجال صالحون خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اولئک رجال صالحون، اولئک وہ، رجال صالحون نیک مرد ہے، وہ نیک مرد ہے۔ ہؤلاء نساء صالحات، ہؤلاء مبتدا مرکب اشاری اسم اشارہ ہو کر مبتدا، نساء صالحات مرکب توصیفی ہو کر خبر، نساء موصوف، صالحات صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ آپ دیکھیے اولئک بھی اسم اشارہ ہے اور ہؤلاء بھی اسم اشارہ ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وکلا کی جمع آ جائے پھر اگر وہ قریب ہو تو ان کے لیے اسم اشارہ اولئک و ہؤلاء، اور اگر دور ہو تو پھر ان کے لیے اسم اشارہ اولئک استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ یہاں پر اگرچہ مذکر آیا ہے، اگر یہاں پر کوئی مؤنث بھی آ جاتا رجال کی جگہ پر اور وہ بعید ہوتا تو تب بھی ہم اسم اشارہ اولئک استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہاں بھی دیکھیے نساء کے ساتھ اسم اشارہ ہؤلاء جو کہ قریب کے لیے آتا ہے استعمال ہوا ہے، اور اگرچہ یہ مؤنث ہے، اگر یہ کوئی مذکر بھی ہوتا تب بھی ہم یہی اسم اشارہ استعمال کرتے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب وکلا کی جمع آ جائے پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اگر قریب ہو تو ان کے لیے اسم اشارہ ہؤلاء، اور اگر دور ہو تو پھر ان کے لیے اسم اشارہ اولئک استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے، یہ دیکھیے یہاں پر رجال یہ موصوف ہے اور مذکر ہے، اور یہاں پر نساء یہ موصوف ہے اور مؤنث ہے، تو جب اور اس کی صفت بھی آپ دیکھیے رجال کی صالحون آئی ہے اور نساء کی صفت صالحات آئی ہے۔ اس سے یہ اندازہ آپ نے لگایا ہوگا کہ جب موصوف مذکر ہو تو اس کی صفت بھی مذکر آئے گی، جس طرح رجال مذکر ہیں تو اس کی صفت بھی مذکر صالحون آئی، اور جب موصوف مؤنث ہو یعنی نساء آپ دیکھیے یہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی، یعنی صالحات آپ دیکھیے یہ مؤنث ہے۔ تو یہ قاعدہ بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ جب موصوف مذکر ہو تو اس کی صفت بھی مذکر آئے گی، اور اگر موصوف مؤنث ہو تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی۔ نیز یہ قاعدہ بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ اگر موصوف جمع ہو تو اس کی صفت بھی جمع آئے گی، جیسے رجال یہ جمع ہے تو اس کی صفت صالحون بھی جمع آئی ہے۔ اسی طرح دیکھیے نساء یہ جمع ہے تو اس کی صفت صالحات بھی جمع آئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر موصوف جمع ہو تو اس کی صفت بھی جمع آئے گی، اور اگر موصوف مفرد یعنی واحد ہو تو اس کی صفت بھی واحد ہی آئے گی، جیسے رجل صالح، اور اگر موصوف تثنیہ ہو تو اس کی صفت بھی تثنیہ ہی آئے گی، جیسے رجلان
صالحان۔ تو ان قواعد کو آپ خود یاد کر لیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ الاساتذۃ فی مکتب المدیر، الاساتذۃ مبتدا، فی مکتب المدیر خبر، فی حرف جار، مکتب المدیر یہ مرکب اضافی ہے، اس میں مکتب مضاف اور المدیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور فی جارہ کے لیے، فی جار اور مکتب المدیر مجرور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر، الاساتذۃ مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الاساتذۃ فی مکتب المدیر، اساتذہ مدیر کے دفتر میں ہے، منتظم کے دفتر میں ہے یا پرنسپل کے دفتر میں ہے، اساتذہ پرنسپل کے دفتر میں ہے یا منتظم کے دفتر میں ہے۔ المعلمات بین الطالبات، المعلمات استانیہ طالبات کے درمیان ہے۔ المعلمات مبتدا، بین الطالبات یہ مرکب اضافی ہے، اس میں بین ظرف ہو کر مضاف اور الطالبات مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا یعنی المعلمات اور بین الطالبات خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ المعلمات بین الطالبات استانیہ طالبات کے درمیان ہے۔ ہذہ کتب عربیۃ، ہذہ یہ مبتدا ہے، کتب عربیۃ یہ مرکبی توصیفی ہو کر خبر ہے۔ یہ آپ دیکھیے کتب یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس وجہ سے اس کے لیے اس میں اشارہ ہذہ لایا گیا ہے۔ آپ پہلے بھی قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جب غیر عاقل کی جمع آئے تو ان کے لیے اس میں اشارہ ہذہ لایا جاتا ہے، چاہے وہ عاقل و غیر عاقل مذکر ہو یا مؤنث، لیکن جب غیر عاقل کی جمع آئے پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث تو ان کے لیے اس میں اشارہ ہذہ لایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اس میں اشارہ ہذہ لایا گیا، جو کہ واحد مؤنث قریب کے لیے آتا ہے۔ اور اس کی یہ کتب یہاں پر صفت موصوف ہے اور عربیت اس کی صفت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتب تو مذکر ہے اور عربیت مؤنث ہے، اور ابھی آپ قاعدہ پڑھ چکے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب موصوف مذکر آئے تو اس کے لیے صفت بھی مذکر آئے گی، اور اگر موصوف مؤنث ہو تو اس کے لیے صفت بھی مؤنث آئے گی۔ تو یہاں پر تو یہ قاعدہ جو ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح یہ قاعدہ ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع آ جائے اور وہ ترکیب میں مشار الیہ ہو تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ لایا جاتا ہے وہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع آ جائے اور وہ ترکیب میں موصوف ہو تو اس کے لیے جو صفت لائی جائے گی وہ واحد مؤنث ہوگی۔ اسی لیے یہاں پر کتب جو کہ غیر عاقل کی جمع ہے اس کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث ہذہ لایا گیا، اور عربیت چونکہ یہ یہاں پر موصوف بھی ہے اس لیے اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ بھی واحد مؤنث عربیت لائی گئی۔ تو ان باتوں کا خوب خیال رکھیے، یہ قواعد خوب یاد کر لیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ہذہ کتب عربیۃ، ہذہ مبتدا، کتب عربیۃ مرکب توصیفی ہو کر خبر، کتب موصوف، عربیۃ صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہذہ کتب عربیۃ یہ عربی کتابیں ہیں۔ ہذہ خزانات المکتبۃ، ہذہ مبتدا، خزانات المکتبۃ مرکب اضافی ہو کر خبر، خزانات مضاف، المکتبۃ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہذہ خزانات المکتبۃ یہ کتب خانے کی الماریاں ہیں۔ ھذا بیت متوسط، ھذا مبتدا، بیت متوسط مرکب توصیفی ہو کر خبر، بیت موصوف، متوسط صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر۔
हाजा बैत मुतवस्सित मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। हाजा बैत मुतवस्सित, ये एक दरमियाना घर है। ज़ाका मैदान वासिउन, ज़ाका ये मुब्तदा है, मैदान वासिउन ये मुरक्कबी तौसीफ़ी होकर ख़बर है। मैदान मौसूफ़, वासिउन सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर मुरक्कबी तौसीफ़ी होकर ख़बर। मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। ज़ाका मैदान वासिउन, वो एक कुशादा मैदान है, वो एक खुला मैदान है। तिलका गुरफ़तुन द्वय्यक़तुन, वो एक तंग कमरा है। ये देखिए गुरफ़तन मुअन्नस है तो इसके लिए इसमें इशारा मुअन्नस लाया गया, और मैदान मुज़क्कर है तो इसके लिए इसमें इशारा भी मुज़क्कर लाया गया। तिलका गुरफ़तुन द्वय्यक़तुन, वो एक तंग कमरा है। हाज़िही बि'रुन अमीक़तुन, ये एक गहरा कुआं है। ये अमीक़तुन ये सिफ़त है और ये मुअन्नस है। इससे ये मालूम हो रहा है कि बि'रुन जो है ये भी मुअन्नस है, हालांकि इसमें तानीस की कोई अलामत नहीं पाई जाती। तो इसका सवाल का जवाब ये है कि ये मुअन्नस इस्तिमाई है, यानी वो मुअन्नस है जिसमें तानीस की कोई अलामत नहीं पाई जाती हो, लेकिन अहले अरब से इस तरह ये सुनता चला रहा हो कि वो उन्हें मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हो, तो इस तरह के मुअन्नस को मुअन्नस इस्तिमाई कहते हैं। तो ये बि'रुन जो है ये मुअन्नस इस्तिमाई है। तो इस वजह से इनके लिए जो इसमें इशारा, इसके लिए जो इसमें इशारा लाया गया है वो भी मुअन्नस है, और इसके लिए जो सिफ़त लाई गई है वो भी मुअन्नस है। हाज़िही बि'रुन अमीक़तुन, ये एक गहरा कुआं है। कवाइदुल इमला, इमला के कवायद, ये नीचे कुछ कवायद दिए गए हैं कि अल्फाज को किस तरह लिखना है और किस तरह बोलना है, इसको इमला के कवायद कहते हैं। हाउलाई, पढ़ने में हाउलाई अलिफ के साथ पढ़ा जाता है। ये देखिए हाउलाई, इसमें ये हा के बाद जो अलिफ है ये पढ़ने में ये अलिफ पढ़ा जाता है, लेकिन लिखने में अलिफ नहीं लिखा जाता। यहाँ पर ये कड़ी ज़बर जो है ये अलिफ के कायम मकाम है, तो इसकी जगह पर कड़ी ज़बर लिखी जाती है। तो हाउलाई जो है इसमें पढ़ने में तो अलिफ पढ़ा जाता है, लेकिन लिखने में अलिफ नहीं लिखा जाता। उलाइका, पढ़ने में उलाइका अलिफ के साथ पढ़ा जाता है। ये देखिए इसमें अलिफ जो है ये पढ़ा गया है, और यहाँ पर ये अलिफ, यहाँ पर भी अलिफ की जगह पर ये कड़ी ज़बर है, तो ये कड़ी ज़बर जो है ये अलिफ के कायम मकाम है। तो पढ़ने में तो ये अलिफ पढ़ा जाता है, लेकिन लिखने में ये नहीं लिखा जाता। उलाइका अलिफ के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन अलिफ लिखा नहीं जाता। नीज़ अलिफ के बाद वो लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ये देखिए हमज़ा के बाद जो वो है, उलाइका में हमज़ा के बाद जो वो है, इसे लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। लिहाजा जो लोग इसे पढ़ते हैं, इस पर तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो गलती करते हैं। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा वो इस लफ्ज़ को यूँ पढ़ते हैं उलाइका उलाइका, ये इस तरह पढ़ना गलत है। सही तलफ़्फ़ुज़ ये है उलाइका, यानी इस वो को लिखा तो जाएगा, लिखने में तो ये आएगा, लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो फिर इस पर तलफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। लिहाजा इसको उलाइका पढ़ना ये गलत है, सही तलफ़्फ़ुज़ है उलाइका। इस बात का खूब ख्याल रखिए। अल्फाज के मानी, खिज़ानातुन, इनमें ज़्यादातर वही अल्फाज हैं जो दर्स या तमरीन में इस्तेमाल हो चुके हैं। अगर दर्स से पहले इन अल्फाज को पढ़ लिया जाए और ख़ूब याद कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह फिर दर्स और तमरीन में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो इन अल्फाज को दर्स शुरू करने से पहले ख़ूब पढ़ लिया करें और याद कर लिया करें, इंशाअल्लाह ये बात आपको बहुत फ़ायदा देगी। खिज़ानातुन अलमारिया, मतबहुन बावर्ची खाना, नशीतुन चुस्त, शाबुन जवान मर्द, शाबतुन जवान औरत। शाबुन मुज़क्कर है, शाबतुन मुअन्नस है। बैना दरमियान, बि'रुन कुआं। मुस्तौदाउन या महज़नुन गोदाम, ये गोदाम को कहते हैं। आजूज़ुन शेख या बूढ़ा,
عجوزتن بوڑھی، عجوز مذکر ہے اور عجوزتن مؤنث ہے۔ کسلان سست، اس پر تنوین نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ یہ غیر منصرف ہیں۔ کسلان یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں پڑھی جا سکتی، اس پر تنوین پڑھنا غلطی ہے۔ کسلان سست۔ المکتبۃ کتب خانہ لائبریری۔ صالحات نیک عورتیں۔ عمیق گہرا۔ مکتبۃ تجاریۃ تجارتی کتب خانہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔